نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ یا رسول تجھ سے تجھ سے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھکرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھکرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کبھی غوث خواجہ کناروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلام کھائے تیرے غلاموں سے الجھے منکر عجب کھائے گرانے والے منکر عجب کھائے گرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے زندہ
اچھے پڑھے لکھے سید ملت سید شاہ رسول حسنین میاں نظمی مانوی فرماتے تھے امام احمد رضا اس قطب مینار کا نام ہے سبحان اللہ جس کی اونچائی کو دیکھنے کے لیے اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے بے شک آیا اور کہنے لگا حرم کی زمین اور قدم رکھتے چلنا امام محمد رضا نے یہ بات لکھی کہ حرم کی زمین اور قدم رکھتے چلنا
ابھی سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اگر کسی کو سر کے بل چلنے کو کہا جائے وہ سر کے بل چل جائے تو کیا اس میں ادب برقرار رہے گا؟ ڈھوکڑا تھا، اپنی بات کہہ لیا، کیونکہ امام کو سمجھنے کے لیے مجاز کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ ایک آ کر یہی بات کہنے لگا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ایک واقعہ کہنے لگا کہ ایک میں کیا میری اس جگہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے۔ کہنے لگا تم کہتے ہو حضور سب کی شفاعت کریں گے، حضور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ 100 لاکھ کو ہی حضور کا اشارہ کافی ہے، تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ جس کے مجاز میں پلیدگی ہوگی وہ وہی پلیدگی لے کر آئے گا۔ روحیں لشکروں کے مانند ہوتی ہیں، حدیث پاک میں آیا، مسلم کے اواخر میں حدیث موجود ہے، روحیں لشکروں کے مانند ہوتی ہیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ عالم ارواح میں یہ جو آج آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، یہ مجاز آج کا نہیں ہے۔ آج ہم غوث پاک کے نام سے مچل جاتے ہیں، غریب نواز کا نام سنتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں، سرکاروں کے نام سے ہمارے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، مخدوم پاک کا نام سنتے ہیں ہم مچل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے جھومنے لگتے ہیں، اولیاء کاملین کا نام سنتے ہیں دل میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ پوچھو یہ سرور غوث پاک کو ہم نے نہیں دیکھا، غریب نواز کو نہیں دیکھا، مخدوم اشرف جہانگیر زندانی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، سرکاران مانیرہ کو نہیں دیکھا، اولیاء کاملین میں سے بے شمار اولیاء کاملین جو پہلے گزر چکے اگلے دور میں جو چلے گئے، ان تمام اولیاء کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، دل کو سرور ملتا ہے اور ہم جھومنے لگتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں روحیں لشکروں کے مانند، وہ دنیا میں اسی سے محبت کرتی ہے جس سے عالم ارواح میں محبت کرتی ہے۔ یہ کام اور جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، جن کو جو یہ کہتے ہیں کہ درود پاک صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، یہ شرک وہ بدعت یہ کام، تو میں نے کہا کہ یہ کام تو تجھ پر ایسا ہے کہ عالم ارواح میں رب کا فضل ہی نہیں ہے۔ روحیں جو ہے وہ عالم ارواح میں، یہ آج جو ہم درود پڑھتے ہیں، حضور کا نام سرکاروں کے نام سے جھومتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عالم ارواح میں یہی کام کرتے تھے۔ یہ کام جو آج ہم پڑھتے ہیں نا، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ عالم ارواح میں کرتے تھے، عالم ارواح میں یہی کام کرتے تھے، دنیا میں آ کر یہی کام کرتے تھے۔ روحیں لشکر کی مانند ہوتی ہیں، وہ وہاں جس سے محبت کرتی تھی یہاں پر بھی اسی کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ سرکاروں کے نام سے مچلنا یہ ہمارا وہی کا مقدر ہے، یہاں بھی وہی کام کرتے ہیں، وہ کام یہاں بھی وہی کرتے ہیں۔ عالم آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کام کیا ہے؟ عالم ارواح میں یہی کام کرتے تھے، تو وابڑے پہ تو عالم ارواح میں بھی فضل رب کا نہیں ہوا، سمجھے؟ تو وہ وہی خمیر جو ہے نا، وہی عادت اس کی، کہنے لگا کہ 100 لاکھ کو 101 لاکھ کے لیے عاشق بھی عاشق ہوتا ہے۔ جواب دیا کہ وہاں پہ ذرا زبان کو لگام دے، سمجھ لینا امام کے، میں نے کہا نا امام کو سمجھنے کے لیے مجاز کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ عاشق نے جواب دیا، کہنے لگا امام کی 100 لاکھ کی بات کرتے بتاؤ کون سی صدی چل رہی ہے؟ کہنے لگا 14ویں صدی۔ اچھا، تو
تو ہر صدی کے آخر میں مجدد ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں. کتنی صدی ہوئی؟ 14 صدی. 14 صدی میں کتنے مجدد؟ کہنے لگا 14. ہم نے کہا تو 14 کہتا ہے، ہمارے اہل سنت میں یہ بات ہے کہ ایک صدی میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں. جیسے 7ویں صدی ہجری میں سرکار غریب نواز بھی مقام مجددیت پر ہیں، اور شہاب الدین سہروردی. تو ایسے کئی مجدد ایک صدی میں ہوئے. 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو مقبولیت عام حاصل ہوئی. عرب کی سرزمین میں علامہ نبہانی کو بھی مجدد کہا گیا. پنجاب کی سرزمین پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی مجدد کہا گیا. بہرکیف ایک صدی میں کئی مجدد. ہم نے کہا تمہارے اعتبار سے اگر ہم 10 بھی گنتے ہیں ایک صدی میں تو 140 14 صدی. کوئی کھینچ کر لے کر آئے نہیں تو 200 پکڑ لو. میں نے کہا امام کی مجاز کو سمجھنے کی بات سمجھو. امام احمد رضا کون ہے؟ مجدد ہے. مجدد مجھ سے 100 لاکھ کو، مجھ سے، مجھ جیسے مجدد کو ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت اپنی بات کر رہے ہیں، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. اب تو 100 200 نہیں ہوئے ہیں. یہ تو ایک الزامی جواب ہے. تو امام احمد رضا کے کلام کو سمجھنے کے تو محاورے نے وہی جواب اعتراض کیا تھا کہ سر کو اگر ایسا الٹا کر کے کوئی چلے گا تو وہ ادب کا مقام ہے کیا بے ادبی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں تو بے ادبی ہوتی ہے نا. ایسے ہی گھماتے. میں نے کہا محاورے تو نے سمجھا ہی نہیں امام نے کیا کہا. جی کیونکہ روح جس کی پاکیزہ نہیں ہوتی ہے اس کے ہی دماغ میں یہ فطور آتے ہیں. امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ ایک اردو کا ایک محاورہ ہے قدم رکھ کے چلنا. آپ سمجھتے ہیں حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا. اعلیٰ حضرت لوگ نے سمجھا کہ ارے سر کا موقع یعنی سر کے بل چلنا. امام یہ نہیں کہہ رہے. اردو کا محاورہ ہے قدم رکھ کے چلنا. آپ کے گھر میں کوئی آیا، مہمان آیا، دور سے آیا تھا، آپ کا بڑا عزیز تھا، اور آپ کے گھر میں آیا، آپ نے کہا چلیے جلدی آئیے، دعوت دی، ملاقات کی دعوت دی، وہ آیا، جلدی تھی، جانے لگا، پانی پیا یا آپ نے جو پیش کیا اس کو کھایا اور جانے لگا، تو آپ کہو گے ارے کیا قدم رکھ کے چلتے ہیں، قدم رکھا اور چل دیے. یہ معاملہ ہے. کوئی آیا جلدی آنے کے بعد میں چلا گیا تو اس کو کہتے ہیں قدم رکھ کے چلنا. یعنی چل قدم رکھ دیا. کیا قدم رکھ کے چل دیا؟ یہ اس اردو کے محاورے کا مطلب قدم رکھ کے چلنا. کوئی گھر میں آیا تھا یا کوئی آپ کے گھر میں گیا تو آپ سے کسی نے پوچھا وہ آئے تھے فلاں بزرگ آپ کے گھر میں آئے تھے؟ بولے ہاں آئے تو تھے مگر صرف قدم رکھ کے چل دیے. قدم رکھ کے چلنا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسا نہیں جاؤ کہ جاؤ اور آ جاؤ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نانا 8 دن 10 دن کا انتظام کر کے نہیں، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا. مرنے کے اعتبار سے جانا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا نانا، ارے سر کا موقع ہے، یہاں تو سر دینا ہے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے رکھ کے نہیں چلنا ہے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے
سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر، یہ ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یہ تعجب ہے قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جاننا۔ امام نے اس طرف اشارہ فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، صدقہ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی خبر، دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا نہ کھلا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہد خبر، اہل عمل بول گے عمل کام آئیں گے، میرا کون تیرے سوا آگے خبر، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، راستے میں جام کا دھانے والے، راستے میں جام کا ابائی شفاعت کی ساتھ اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دم سے
کافی مراد آبادی ایسی عاشق کے رسول انگریزوں کے خلاف جہاد کی صدا بلند کرنے والوں میں سے سید کفایت علی کافی مراد آبادی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ نعت کی دنیا کے سلطان ہیں اور احمد رضا ان کا وزیر. رہے گا یہی ان کا چرچا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا. کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پھانسی کے لیے لے کر تخت پر لے کر جایا جا رہا ہے تو بڑے خوش تخت پر جا رہے ہیں. آج اگر ہم میں سے کوئی کسی سے یہ کہہ دے کہ تو مر جائے گا یا تجھے مرنا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، یا تو سامنے والے سے یہ کہیں گے کہ تو پاگل ہے یا اسے ماریں گے یا اسے برا بھلا کہیں گے. مگر زندگی کی سچائی یہی ہے. دنیا کا ایک ایسا سچ کہ جس کا انکار دنیا میں کسی مذہب والے نے موت وہ آنی ہے اپنے وقت پر اور آ کر رہے گی، مگر کوئی اسے اپنانا نہیں چاہتا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ آئے. کفایت علی کافی مراد آبادی موت سامنے ہے، پھانسی کے تختے پر لے کر جایا جا رہا ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ خبر نہیں ہے موت کو، بیمار ہوا امید لگائے رہتا ہے کہ آئے گی، شفا مل جائے گی، تندرستی ملے گی. حادثے کا شکار ہوا ہے، علم بظاہر نہیں ہوتا. اور ایک سامنے پھانسی کا تختہ پھندا موجود ہے، معلوم ہے کہ اب موت آئے گی اور اس کے بعد مسکراتا. یہاں خبر نہیں اور ہم سب ڈرے ہوئے، وہاں خبر ہے کہ اب موت آئے گی اور اس کے بعد مسکراتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اور موت کے تخت پر جاتے ہوئے کیا، پھانسی کے تخت پر جاتے ہوئے موت کو گلے لگاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کوئی دنیا کی بات نہیں کر رہے. امام احمد رضا نے جو کہا نا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، اسی کو بیان کر رہے ہیں. کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے پر رسول اور نام شاہ جہاں مٹ جائے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائے لیکن یہاں حشر تک نام نشانے تک نامو نشانے جتن رہ جائے گا پر رسول اللہ
کل بھی یہ ہوگا، اگلے سال، 5 سال بعد، 10 سال بعد، جب تک یہ آبادی سلامت ہے اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا۔ حضور کے میلاد کے جلسے ہوتے رہیں گے، مگر نہ کہنے والوں میں ہم ہوں گے، نہ سننے والے میں آپ ہوں گے۔ ممبر بدلیں گے، خطیب بدلیں گے، سامعین بدلیں گے، ہر کوئی بدلے گا، مگر ذکر صرف مصطفیٰ کا، ذکر صرف مصطفیٰ کا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہر کوئی آئے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، علامہ خفاجی نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، فرماتے ہیں محبوب کیا مطلب کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ علامہ خفاجی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ حبیب آج جو یہ کہہ رہا ہے نا، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ رافضی، کوئی بد مذہب ہو جس نے نبی کے اختیار کا انکار کیا، نبی کے اصحاب کی عظمت کا انکار کیا، نبی کی اہل بیت کی بزرگی کا انکار کیا، کوئی بھی ہو، آج تم کہتے ہو، آج جس کی تخلیق ایک ناپاک ہے نا، پیدا ہی ایک ناپاک قطرے سے ہوا، انسان کی تو انسان فرماتا ہے تو اپنے آپ کے تعلق سے اتنا گھمنڈ کرتا ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ تجھے ہم نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، ناپاک قطرہ تھا، اس کو وجود دیا ہم نے، اس سے پیدا کیا، تو میرے محبوب کی شان کو بیان کرے، تیری اوقات، رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اس کی شان بیان کرتے ہیں۔ جو مانے اس کے لیے جنت کا مزدہ، جو نہ مانے اس کے لیے تیری حیثیت نہیں ہے، تیری حیثیت نہیں، تو وہ انسان ہے جو پیٹ میں 2 لیٹر پیشاب لے کر گھومتا ہے۔ تجھے تو میں روز ذلیل کرتا ہوں، تو میری محبوب کی شان میں گستاخی کرے گا، تجھے تو میں روز ذلیل کرتا ہوں، مولا تو نے کیسے ذلیل کیا؟ رب فرمائے گا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کوئی کتنا بڑا ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آنے کا دعویٰ کرے گا، یا میرے محبوبین کی شان میں گستاخی کا دعویٰ، جو میرے محبوب کی شان میں توہین کرے گا، تو پھر اس کا عالم کیا کروں گا؟ اب فرماتا ہے کہ دیکھ تیری حقیقت کو پہچان، جو کام کوئی کرنے کو پسند نہیں کرتا، مہتر کا کام جانتے ہیں نا، مہتر کیا کرتا ہے؟ پاخانے کو اٹھاتا ہے، دوسری جگہ پھینکتا ہے، بنگی یہی کام کرتا ہے، اور فرماتا ہے روزانہ یہ کام میں تجھ سے کرواتا ہوں۔ کوئی بادشاہ وقت ہو تب بھی وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام والا نہیں رکھتا، روزانہ وہ کام یہ خود کرتا ہے، اور تیری یہ اوقات ہونے کے بعد میں تو میرے محبوب کی شان میں بولے گا۔ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب یہ گھٹیا، یہ وہابڑے اور یہ دھندوگڑے تیری شان کو کیا جانیں گے؟ تیری شان تو ہم نے ایسی بلند کی کہ بایزید اور جنید جیسے تیری بارگاہ میں جب حاضری دیں گے تو اپنی سانسوں کو روک دیں گے۔ تیری شان ہم نے وہ بیان کی، تجھے اتنا بلند کیا کہ سلاطین آئیں گے اور تیری بارگاہ میں جب حاضری دیں گے تو ہاتھ باندھ کر کے، بڑے بڑے آئیں گے، ساری دنیا ان کے قدموں میں ہوگی، مگر جب وہ تیری بارگاہ میں آئیں گے
تو اپنی سانسوں کو روکیں گے اور ہاتھ باندھ کر کے تیری بارگاہ میں ان سب سلاطین کو کھڑا کروں گا. وہ آئیں گے اور تیری بارگاہ میں سلام محبت پیش کریں گے, اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کریں گے, اپنا ادب پیش کریں گے اور پھر رخصت ہوں گے. سلاطین کو تیری بارگاہ میں لے کر آؤں گا. دنیا میں کوئی کتنا بڑا ہو, مفسرین آئیں گے اور قرآن پاک کی تفسیر کر کر کے اس تفسیر سے تیری شان بیان کریں گے. محدثین آئیں گے اور حدیثوں کی شرح کر کر کے تیری شان بیان کریں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ ذکر محبوب کا ایسا بلند ہوتا رہے گا, حفاظ آئیں گے, قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جائے گا اور حضور کی شان بیان ہوگی. یہ ممبر ہوگا, اسی ممبر پر خطیب کھڑے ہوں گے اور حضور کی شان کو بیان کریں گے. محبوب یہ ایک وقت تیرا ذکر روکنا چاہتے ہیں, یہ نرسیما نند ہو یا یہ خبیث وسیم رضوی ہو, یہ تجھے مٹانے کی بات کرتے ہیں, تیرے ذکر کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. محبوب ان کو مٹاؤں گا. 5 وقت یہ اعلان کر دوں گا روزانہ کہ محبوب کسی کا نام رہے نہ رہے, اذانوں میں تیرے ہی نام کی بلندی کی, تیرے ہی نام کی بلندی بیان کی جائے گی, تیرا ہی ذکر ہوگا, کسی کا نام رہے یا نہ رہے. محبوب تیری شان کو تو ہم نے ایسا بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے, لوگ آئیں گے چلے جائیں گے, بادشاہوں کو کوئی نہیں پوچھے گا, بادشاہوں کی قبریں کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم. محبوب آپ کے روزے کو عام کر دوں گا, ہر ایک جانتا ہوگا کہ وہ محبوب مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے, ہر ایک جانتا ہے. یہ عالم تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یہی ان کا چرچا. کوئی حضور کا ذکر کرے نہ کرے, جس نے کیا وہ وقت کے اولیاء کاملین بن گئے, اور جس نے چھوڑ دیا تو پھر ان کی قبروں کے بھی نشانات نہیں سکتے. یاد رکھو حضور کی محبت اصل ہے. اعمال کام ہی تب آئیں گے جب محبت رسول کی مہر ہوگی. جس عمل پر محبت رسول کی مہر نہیں وہ عمل منہ پر مار دیا جائے گا. اسی لیے حضور سے سچی محبت کرو, حضور کے دشمنوں سے دور رہو. مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں وہابی ہو, دیوبندی ہو, رافضی ہو, خارجی ہو, سلح کلی ہو, ہر ایک فرقہ باطلہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا, ہر ایک کو دور رکھنا. اور محبوب کو جو پسند ہے, حضور کو جو پسند ہے وہ کام کرنا, یہی سنی ہونے کی علامت ہے. بد مذہبوں کو اپنے آپ سے دور رکھو. یہ نہیں کہ دشمن کے ساتھ میں بیٹھ کر کھاؤ اور پھر کہیں گے کہ شفاعت کا مژدہ ملے گا. تو میرے امام نے کہا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. حضور کا دشمن ہو اور پھر ہمارے اس کے ساتھ میں تعلقات, یہ نہیں ہو سکتا. عشق رسول, حضور کے صحابہ کا عشق دیکھو. ایک صحابی رسول حضرت امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے, ایک سر لے کر آئے, سر کٹا ہوا سر تھا. حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا, حضور نے فرمایا ابو عبیدہ یہ ہاتھ میں کیا ہے, کس کا سر لائے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور میرے باپ کا سر ہے. فرمایا باپ کا سر, کیا ہوا اس کو؟ حضور سے عرض کرنے لگے میرے آقا یہ میرا باپ ہے, اس کو میں نے مار ڈالا, میں نے مارا. سرکار نے فرمایا کیوں مارا, کیوں قتل کیا؟ عرض کرنے لگے حضور
یہ حبیب کی شان میں آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. میں نے اسے منع کیا کہ میرے آقا کو کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا، مگر یہ باز نہ آیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کا سر کاٹ دیا. اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا باغ کو مارتا ہے، باغ کو کیوں مارا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے سر کو پھینک دو. یہ حضور کا انصاف ہے. محبت رسول کے معاملے میں کوئی اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ اس لیے فرماتے ہیں نا، نبی سے جو بیگانہ، پدر مادر برادر مال و جا ان پر کیا. یہ مسلک اعلیٰ حضرت، حضور کے دشمنوں سے دور رہنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا اب اور کڑوا کڑوا، یہ نہیں کہ یہ بھی چلتا ہے، دیوبندی کے ساتھ میں اٹھے تو بھی چلے، وہابی کے ساتھ میں اٹھے تو بھی چلے، رافضی کے ساتھ میں اٹھے تو وہ بھی چلے. نہ، سنی وہ ہے جو سب سے سب کے متعلق کہے کہ سب جہنمی ایک جنتی، 72 جہنمی ایک جنتی. وہ جماعت اہل سنت و جماعت، وہ جماعت ہماری جماعت، یہ سنی کا عقیدہ. ایسا مضبوط سنی ہونا چاہیے، مضبوطی اختیار کرو. پلپلا بند نہیں کہ اس کو بھی صحیح کہہ دیا، وہ بھی آ گیا تو وہ بھی صحیح. یاد رکھنا، مندر کی گھنٹا اور مسجد کی اذان ایک نہیں ہو سکتی، ایک نہیں ہو سکتی. تیل کو اور پانی کو اگر ملایا جائے، تیل اور پانی، آپ دیکھو ملا ملا کر تھک جاؤ گے، تیل اور پانی کبھی نہیں مل سکتا. اسی طرح سے سنی کا اتحاد کسی بد مذہب سے، کسی بد مذہب سے، کسی وہابی سے، کسی دیوبندی سے، کسی رافضی سے، کسی صلح کلی سے اہل سنت کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. سنی بن کر رہو، مضبوط سنی. حضرت امیر عبدالواحد بلگرامی سبا سنابل شریف میں فرماتے ہیں کہ ایسا مضبوط متسلط سنی ہو کہ دوسرے اس کو دیکھ کر تعصبی جائے. عقائد میں ایسا سنی ہو. اور حضرت علامہ وہاب شارانی فرماتے ہیں، الیواقف کا مقدمہ جو آپ نے لکھا ہے، اس مقدمے کے پہلے ہی صفحے پہ جب آپ نے حمد بیان فرمائی، حضور پر درود بھیجا، اس کے بعد میں سب سے پہلی بات جو درج کی ہے علامہ عبدالوہاب شارانی نے، وہ فرماتے ہیں اپنے عقیدے کا اظہار کھل کر کرو، کھل کر کرو، اس لیے کہ جس کا عقیدہ آپ کے مخالف ہو وہ آپ سے دور ہو جائے. یہی اہل سنت کی پہچان ہے، یہی اہل سنت کی پہچان ہے. سنی مضبوط بن کر رہے، اور ایسے سنی بن کر رہے کہ لوگ دیکھیں تو یہ کہے کہ یہ پکا ٹناٹن سنی، ٹناٹن سنی. ہوگا کب یہ؟ جب بد مذہبوں سے دوری اختیار کرو. عشق رسول پیدا ہی تب ہوتا ہے جب یہ عشق رسول پیدا ہوتا ہے نا، تب کوئی علم الدین بنتا ہے اور تب کوئی ممتاز بنتا ہے، تب جا کے وہ ممتاز ہوتا ہے. تو اس عشق رسول کو پیدا کرنا ہے تو ویسے مضبوط بنو، دوسرے دیکھ کر یہ کہے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، اور کوئی کہے نہ کہے اس سے کوئی غرض نہیں. یاد رکھے کچھ کام زندگی میں ایسے کر جاؤ کہ میرے آقا فرما دے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے. ایسے عاشق رسول بن کر رہو، ایسے عاشق رسول بن کر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر میری زبان سے کوئی غیر شرعی جملہ نکلا تو میں ان علماء کی موجودگی میں اور آپ تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے اور خلاف شرع جملوں سے اور باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں.
اور میرے کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر توبہ کریں، پڑھیں استغفراللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شرع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، دونوں نزدیک کے سننے والے وہ کان، دونوں نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے کانے کرامات تیرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت بلا کو سلام، ایک میرا رحمت میں دعویٰ نہیں، شان کی سارے امت بلا کو سلام،